الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم، اس کی آیت نمبر 22 کا بیان میں نے پچھلے جمعے بھی کیا تھا. کچھ اس حوالے سے مزید باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے فرمایا، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گروہ گروہ، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے. اس حوالے سے آپ کو میں نے بتایا تھا کتنے لوگوں نے دینی تعلیمات میں فرق کر کے خود کو فرقہ بنایا، اور جو کچھ ان کی سمجھ میں آیا وہ اسی کو صحیح سمجھ رہے ہیں. آج
امت مسلمہ پریشان بکھری ہوئی ہے، کتنے فرقے ہیں، کچھ اصولی اختلاف، کچھ فروعی اختلاف، طرح طرح کی باتیں یہ مسلمانوں کو بکھیرا ہوا ہے۔ کچھ غیروں کی سازشیں، کچھ اپنے جو ان غیروں کے آلائے کار بن گئے، ایجنٹ بن گئے، ان کا کام کرنے والے بن گئے، انہوں نے مسلم امہ کو منتشر یعنی بکھیر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین عطا کیا، ہمارے لیے اسلام کو پسند کیا، دین مکمل ہو چکا۔ بنیادی عقائد جو عقیدے ہیں، جو بھی ان میں سے ہٹتا ہے کسی ایک صحیح عقیدے سے، وہ پھر سیدھے راستے پر نہیں رہتا۔ کچھ باتیں ضروریات دین ہیں جن کا ماننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ دین کی کسی ایک بھی ضروری قطعی بات کا انکار کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ فروعی اختلافات میں کچھ گمراہی پر چلے جاتے ہیں اور کچھ ضد پر رہ کر حقیقت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کسی میں انا، ایگو، کسی میں ضد، اسٹبنس، کسی میں عناد، دشمنی، یہ چیزیں اپنا کر لوگوں نے امت کی وحدت کو، یونٹی کو پارا پارا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہم لوگ ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں نماز کی، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، احسان کیا۔ ان کی تمام باتیں ہمارے سامنے ہیں، پھر بھی اگر ہم ان سے منہ موڑیں تو نتیجے میں سیدھے راستے پر نہیں رہیں گے۔ کچھ فرقوں کے حوالے سے میں نے آپ کو گزشتہ جمعے باتیں بتائی تھیں۔ احادیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ وہ ایک کون سا؟ فرمایا وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اسی کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اسی کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں، اسی کو سواد اعظم، وہ سب سے بڑی جماعت، سب سے بڑا گروہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عقیدے ہم کو پہنچے، ہمیں ان پر کار بند ہونا چاہیے، یعنی پکا ہونا چاہیے۔
آپ کہیں گے کہ فرقوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، اتنے نام سنے ہیں 71 72، کیا یہاں تو سینکڑوں. تو ان سے مراد اصولی، آگے ان کی شاخیں کتنی بنتی جا رہی ہیں، آگے ان میں کتنے ٹکڑے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اصولی طور پر، اصولی کا مطلب بنیادی طور پر 71 72 فرقے ہیں. ان میں سے 6 بنیادی فرقوں کا میں نے آپ کو بتایا تھا. اہل سنت و جماعت، جس کو ایک لفظ میں سنی کہتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے مطابق. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بندے اختیار نہیں رکھتے، کچھ نے کہا اللہ تعالی کے حوالے سے کہ وہ خود ایسا کرواتا ہے. یہ اگر تفصیل بیان کرتا رہوں ایک ایک فرقے کی، جبریہ کون تھے، قدریہ کون تھے، معتزلہ کون تھے، اس کے بعد پھر رفض، خوارج، نسب جن کو ناسبی کہتے ہیں، یہ تفصیل میں جاؤں تو بڑا وقت لگ جائے گا. خلاصے کے طور پر آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بھی منافق تھے. منافق وہ جس کی زبان پر ایمان کے کلمے، دل میں ایمان نہیں. جس طرح مومن اس کی زبان پر ایمان کے کلمے، دل میں ایمان. کافر جس کی زبان پر کفر کے کلمے، دل میں کفر. یہ منافق جو ہے یہ دوغلا، دو رخی کہتے ہیں، دو رخا کہتے ہیں، ہپوکریٹ. زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، مگر دل میں ان کے ایمان نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مسجد سے نکالا، نام لے لے کر نکالا. وہ سمجھتے تھے ان کو کیا پتہ. آپ کو بنیادی طور پر 2 باتیں سنا دیتا ہوں حدیث کے مطابق، مسلم میں، بخاری میں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. کافروں سے جنگ کر کے جو مال ملتا ہے وہ مسلمان مجاہدوں میں اور لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. ایک شخص ہرقوس بن زہیر، جس کا لقب تھا ذوالخیسرہ، اگر آپ کو یہ نام یاد رہ جائے، ذوالخیسرہ. اس نے گستاخی کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے کہا کہ عدل کیجئے، اعدل. حضرت عمر نے تلوار کھینچ لی. حضور اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں. اس کی اتنی جرأت کیسے ہوئی آپ کو کہنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو روک دیا اور اس کو فرمایا تیری ماں تجھ کو روئے، روئے زمین پر
مجھ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کون ہوگا؟ کیونکہ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، خطا کا یا نافرمانی کا کوئی تصور نبی کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مرنے کا ابھی وقت نہیں آیا، اس کو میری امت کے بہترین لوگ قتل کریں گے، اس کی نسل سے لوگ نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، یہاں تک کہ آخری گروہ ان کا دجال کے ساتھ اس کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ میرے مدینہ سے 70,000 لوگ دجال کے لشکر میں جا ملیں گے۔ ان کی نشانیاں بیان فرمائیں، یہ سر منڈائیں گے، سروں پہ بال نہیں رکھیں گے، پاجامہ شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے بہت اونچے رکھیں گے، شکل و صورت سے بڑے پرہیزگار لگیں گے، قرآن کریم بہت اچھا کر کے پڑھیں گے، مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی، دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے۔ یہ مختلف احادیث میں بیان ہوا۔ میں نے اپنی کتاب دیوبند سے بریلی میں یہ حدیثیں نقل کی ہیں۔ فرمایا یہ دین سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، تم ان کی نمازیں دیکھ کر اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھو گے، لیکن یہ لوگ دین سے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اس میں رکتا نہیں، نکل جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتا دی۔ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے لوگ نظر آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولا کائنات، ان کے زمانے میں بھی یہ تھے، ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ خوارج جمع خارجی کی، جو دین سے نکل گئے، خارجی، اب نیا نام وہابی رکھ لیں، اہل حدیث رکھ لیں، جو چاہیں رکھ لیں۔ انگریز سے انہوں نے اپنا نام الاٹ کروایا، انگریز سے، کہ ہمیں اہل حدیث کہا جائے۔ میری کتاب حقائق میں آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا سازشیں کی، غلط باتیں کی۔ حضرت علی کے زمانے میں قرآن کی آیت پڑھتے تھے، ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حکم، بس اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ حضرت علی فرماتے تھے جواب میں، کلمۃ حق ارید بہا باطل، جو کلمہ کہہ رہے ہیں وہ قرآن کی آیت ہے، وہ حق ہے، مگر جو اس سے مراد لے رہے ہیں وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اسی قرآن میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اسی قرآن میں أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، اسی قرآن میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اسی قرآن میں
دوسری آیتیں بھی ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن کے کچھ کو مان لیں اور کچھ کا انکار کریں، پورے قرآن کو ماننا ہوگا۔ حقیقی طور پر اللہ کا ہے، اللہ کی عطا سے بندوں کا بھی ہے، مگر وہ نہیں مانتے تھے۔ انہی لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف بھی بغاوت کر کے بلوا کیا، انہی لوگوں نے حضرت علی کو بھی شہید کیا۔ جو بات کرنی ہے آپ سے وہ یہ کہ حضور نے اس وقت فرما دیا تھا کہ اس کو میری امت کے بہترین لوگ قتل کریں گے، چنانچہ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا، ان کو قتل کیا۔ کچھ صحابہ نے حضرت علی سے کہا، امیر المومنین، ہم نے ان لوگوں کو مارا ہے جو کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک شخص کی لاش تلاش کرو، اس کی ہتھیلی پہ عورت کے پستان کی طرح جیسے اس کا سینہ ہوتا ہے گوشت ابھرا ہوا ہوگا، ایسے شخص کی لاش ان میں تلاش کرو جس کی ہتھیلی پر اس طرح گوشت ابھرا ہوا ہوگا۔ لاش تلاش کی گئی، مل گئی، حضرت علی نے شکرانہ ادا کیا اور ساری بات سنائی کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے ان لوگوں کو مارا ہے جو واقعی واجب القتل تھے، ہم نے مسلمانوں کو نہیں مارا بلکہ یہ مسلمانوں کے بھیس میں غلط لوگ تھے۔ ریفز اپنے امیر کو چھوڑ دینا، جن کو آپ شیعہ کہتے ہیں، ان کی جمع روافض، انہوں نے بھی غلط عقیدے اختیار کیے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا، صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں کرنا، قرآن کے بارے میں، حضرت علی کو تمام نبیوں سے افضل جاننا، حالانکہ غیر نبی ہرگز نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بھی غلط عقیدے اختیار کیے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کی قوت ختم کرنے کے لیے سازش ہوئی، انگریز نے کی، یہود و نصارہ نے کی، یہاں بھی فرقے بنے، دیوبندی کہلانے والے، وہابی کہلانے والے، آگے ان کی اور کتنی شاخیں بنی۔ راولپنڈی کا ایک شخص تھا غلام خان، اس کی وجہ سے غلام خانی بنے۔ گکھڑ منڈی کے ایک شخص کی وجہ سے گکھڑوی بنے۔ کچھ منکر حدیث نکلے، مرزا غلام احمد پرویز، وہ پرویزی کہلائے۔ اسی طرح آج بھی آپ کے سامنے مختلف لوگ آتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے صحیح عقیدوں پر بنیاد نہیں رکھی بلکہ اپنے اپنے عقیدے خود تراش لیے۔ ان فرقوں نے امت کی وحدت کو توڑ دیا۔ ان کی سب کی تفصیل موجود ہے۔ پھر قادیانی، ختم نبوت کے منکر، بہائی، بہاءاللہ، اس کے بہائی یا بہائی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ذکری فرقہ ہے۔ یہ سب نبوت کے حوالے سے غلط مسائل پر، غلط عقیدوں پر سچ بولا جائے تو کہتے ہیں لڑواتے ہیں، جو غلط کہتے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ نجات پانے والا فرقہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے مطابق ہوگا، ان کے طریقے پر ہوگا، تو پھر کسی اور طرف جانے والا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ مگر اللہ فرماتا ہے ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے، مست ہے، ہم صحیح ہے۔ صحیح وہ ہے جو عند اللہ، عند اللہ کا مطلب اللہ کے نزدیک، عند الرسول، رسول کے نزدیک صحیح ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک صحیح نہیں ہے وہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ جب فرما دیا کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے جن پر انعام ہوا، وہ انبیاء، وہ صدیقین، وہ شہداء، وہ صالحین ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ولایت، دوستی اللہ کا انعام ہے۔ انعام دوستوں کو دیا جاتا ہے، دشمنوں کو نہیں دیا جاتا۔ اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے، یہ ہمارے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ محی الدین، معین الدین، شہاب الدین، بہاء الدین، قطب الدین، فرید الدین، نظام الدین، علاء الدین، نصیر الدین، جلال الدین، مصلح الدین، شمس الدین، یہ سب ہمارے پاس ہیں۔ یہ اللہ والے بھی ہمارے پاس ہیں، دین والے بھی ہمارے پاس ہیں، دین بھی ہمارے پاس ہے۔ مہربانی۔ آپ نے اس بات کو سنا، غوث پاک، خواجہ غریب نواز، خواجہ نقشبند، خواجہ سہروردی، یہ سب کون ہیں؟ ان کے عقیدے کیا ہیں؟ یہ اللہ کے ولی ہیں تو بد عقیدہ ہرگز ولی ہو سکتا نہیں۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، بعض کے عقیدے کفر تک گئے ہوئے ہیں، بعض کے گمراہی کی حدوں کو بلکہ اس سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ گناہگار ہونا، بد ہونا اور چیز ہے، بد مذہب ہونا اور بد اور ہوتا ہے، بد عقیدہ اور ہوتا ہے۔ گناہگار کے لیے بخشش ہے، بد مذہب کے لیے بخشش نہیں۔ تو اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، لیکن لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ان کو درست ہونا چاہیے۔ اہل سنت و جماعت کے صحیح عقیدوں کی تبلیغ ضروری ہے، لازمی ہے۔ ہاں، جو بد عقیدہ ہیں ان کا تبلیغ کرنا غلط، کیونکہ وہ غلط باتیں سکھا رہے ہیں۔ جو چیزیں جائز ہیں ان کو غلط کہہ رہے ہیں، جو چیزیں صحیح ہیں ان کو غلط کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ حکم کیا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو وہ، مگر لوگوں نے چھوڑ دیا۔ صحیح حدیثوں میں موجود اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ بار بار اپنے اہل بیت سے بھلائی کے لیے فرمایا، مگر امت کے کچھ لوگوں نے اہل بیت نبوت کے ساتھ کیا کیا؟ 11 امام گزر چکے، 12ویں پیدا ہوں گے۔ حضرت علی اہل بیت کے اماموں میں پہلے، پھر ان کے فرزند سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام محمد باقر،
سیدنا امام جعفر صادق، سیدنا امام موسیٰ کاظم، سیدنا امام علی رضا، سیدنا امام تقی، سیدنا امام نقی، سیدنا امام حسن عسکری، یہ 11 امام اہل بیت کے، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی امت نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ ان سب کو طبعی موت نہیں آئی، کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کے ساتھ کیا کیا تفصیل سناؤں، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آپ کے بیٹے بیٹی کو کوئی تکلیف دے، آپ کیا محسوس کرتے؟ یہ نبی پاک کی اولاد، ان کا خون، امت نے کیا کیا؟ پھر صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی سچا، آپ بھی کہیے گا ہر صحابی سچا۔ اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر دیا۔ جو نبی کا سچا صحابی ہے، صحابی کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ شخص جس نے ایمان والا ہو کر ایمان کی حالت میں اپنی دنیا کی زندگی میں نبی پاک کی زیارت کی، ان کا ساتھ پایا، صحبت پائی، اور پھر اس شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ صحابہ کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے آپس کے معاملات میں بحث نہ کرو، مشاجرات جو ان کے درمیان باتیں ہوتی تھیں اس پر بحث نہ کرو۔ فرمایا تمہارے سامنے کوئی میرے صحابی کو گالی دے، برا کہے، تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ یہ ارشادات موجود ہیں۔ فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، تاروں کی طرح ہیں، اسٹارز ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کے بارے میں امت نے کیا رویہ اپنایا؟ صحابہ کو برا بلا کہنے لگ گئے، یہاں تک کہہ دیا کہ نبی کے بعد صرف 3 صحابی مسلمان رہے، باقی سب ایمان سے چلے گئے۔ معاذ اللہ ایسی باتیں کی گئیں۔ پھر تابعین آئے، تابعین جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا، صحابہ سے جنہوں نے صحبت پائی، ان کی پیروی کی ایمان والے ہو کر، پھر تبع تابعین، ان تابعین کی پیروی کرنے والے۔ تاریخ پڑھیں، خیر التابعین حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی، امام حسن بصری رضی اللہ تعالی۔ پڑھیں آگے، تفصیل پڑھیں کیا کچھ ہوا، کتنے صحابہ کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا آج تک صحابہ کے بارے میں۔ اب حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، ان کے صحابی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ حضرت ابو سفیان صحابی ہیں، حضرت ہند صحابیہ ہیں، مگر ان لوگوں کے بارے میں آج تک کیا باتیں کی جا رہی ہیں؟ جیسے یہی لوگ جج ہیں، انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے، انہی کو اتھارٹی ہے، ایسے بنے ہوئے ہیں۔ جب اللہ فرما رہا ہے میں نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا نبی کے صحابہ سے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے جج بننے والے؟ ہمیں کیا اختیار ہے؟ ہاں، درجے مرتبے سب کے برابر نہیں ہیں، صحابی ہونے میں سب برابر ہیں، جو نفس صحابیت ہے اس میں سب برابر ہیں، جیسے سارے نبی نبوت میں برابر ہیں، درجوں میں برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح سارے صحابی ہونے میں برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو زیادہ درجہ دیا ان کا قرآن میں بھی بیان ہے، حدیث میں بھی بیان ہے۔
اب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا کوئی تقابل نہیں ہے. حضرت علی کی شان بہت اونچی ہے. حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی کے مقابل وہ شان نہیں ہے، مگر وہ صحابی ہیں. تو جب صحابی ہیں تو پھر ہمیں اپنی زبان کو روکنا ہے یا نہیں؟ خیر کے سوا ان کو یاد نہیں کرنا. جب ہمیں حکم ہے ان کو خیر سے یاد کریں، بھلائی سے یاد کریں، تو پھر ان کے بارے میں ہم نے کوئی غلط بات نہیں کرنی. مگر نہیں جی میں تو کروں گا، نہیں جی میں تو کہوں گا، لوگ اس طرح کی باتیں کر کے بتائیے اپنا ایمان بگاڑ رہے ہیں یا نہیں بگاڑ رہے؟ اپنی فکر کرو، اپنے انجام کو سوچو، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو. ان ہستیوں کے بارے میں بول رہے ہو تو کہاوت مشہور ہے، چاند پہ تھوکنے سے تھوک اپنے منہ پہ پڑتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پسندیدہ مقبول بندے، اللہ کا انتخاب. تم اس طرح کی باتیں، منفی غلط باتیں کر کے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اپنا ایمان ضائع کر لو گے. پھر اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ جن کو اپنا دوست فرمائے، اللہ فرمائے یہ میرے پیارے ہیں، ان سے دشمنی رکھنے والا مجھ سے لڑنے کو تیار ہو جائے. اللہ چیلنج کرے، لوگ ان کو غلط کہیں، ان کے بارے میں غلط باتیں کریں. لوگ کہتے ہیں کوئی غوث نہیں ہوتا، کوئی قطب نہیں ہوتا، کوئی داتا نہیں ہوتا. تو تمہیں اگر نہیں معلوم یا تمہارا کوئی نہیں ہے تو پھر اپنے نصیب کو روو. اللہ نے ہمارے غوث بنائے ہیں، ہمارے داتا بنائے ہیں. لفظ غوث پر اگر بات کرتے ہیں اس کا ہزاروں مرتبہ جواب دیا ہے. داتا کا لفظ بولتے ہیں اس کا ہزاروں بار جواب دیا ہے. مگر جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتے، جو ضد پر ہیں وہ ضد پر ہیں. ان کی دشمنی، ان کی انا ان کو سچ قبول نہیں کرنے دیتی. میرے دوستوں اور بزرگوں، کرامات اولیاء حق ہیں. کرامت اللہ کا فعل ہے، ظاہر اس کے بندے سے ہوتا ہے. قرآن میں ثبوت موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی کتنی دور سے کتنا بڑا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لایا، قرآن گواہی دے رہا ہے. جو حضرت سلیمان کی امتی کی یہ شان ہے تو نبی پاک کی امت کے ولیوں کے سردار کی کتنی شان ہوگی. مگر جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مان. بھئی تم نہ مانو، لیکن جو مان رہے ہو ان کو غلط کیوں کہہ رہے ہو؟ ایک دوسرے کے لیے جو احکام بیان ہوئے، ہمیں کہا گیا ایک دوسرے کی مدد کرو. وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا، تو پھر تم کیوں کسی سے مدد مانگتے ہو؟ پھر قرآن میں جو آیات ہیں ان کا کیا کرو گے؟ تو ان لوگوں کی غلط باتیں، ضد. آپ کہیں گے کہ ہمارا اختلاف شاید دیوبندیوں سے یہ ہے کہ وہ میلاد نہیں مناتے، وہ 11ویں نہیں کرتے. آپ کہیں گے شاید وہ انگوٹھے نہیں چومتے نبی کے نام پر، وہ کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھتے. آپ کہیں گے شاید یہ ہمارے اختلاف ان باتوں پر نہیں ہے. وہ اگر یہ کام نہیں کرتے تو محروم ہیں، ثواب سے محروم ہیں. نہیں مانتے ہیں تو گمراہی پر ہیں. مگر اختلاف ان سے اصولی ہے. میں مجبور ہوں آپ کو بتانے کے لیے، اللہ مجھے معاف کرے. نقل کفر نباشت 4 باتیں ہیں جو ان سے ہمارا اصولی اختلاف ہے. مجبور ہوں بتانے کے لیے، ورنہ یہ لفظ بھی زبان پر لانا گوارا نہیں ہے. میری کتاب دیوبند سے بریلی پڑھ لیں، میں نے ان میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں. پہلا اختلاف ان سے کس بات پر ہے؟ ان کے ایک
ملا نے لکھا اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے۔ سب کہیں معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشے۔ دلیل کیا دی؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ تو اگر کہو گے جھوٹ پر قادر نہیں تو پھر ہر شے پر تو قادر نہ ہوا، یہ دلیل دی ہے۔ اب اس دروازے کو کھولو تو آگے سارے گناہوں کی لسٹ بناتے جاؤ۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اللہ کے لیے عیب کو سوچنا بھی غلط ہے، اس کے لیے کسی عیب کا تصور کیا جا سکتا نہیں۔ ان لوگوں سے کہا توبہ کر لو، انہوں نے کہا نہیں، جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے۔ دوسرا ان کا غلط جملہ، شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، معاذ اللہ۔ بولے یہ گستاخی ہے یا نہیں؟ اور شان نبوت میں گستاخی کفر ہے۔ تیسری ان کی بات، ان کے جو مشہور عالم جس کو وہ تھانوی کہتے ہیں، اشرف علی تھانوی، پہلی جو بات کہی وہ رشید احمد گنگوہی نے کہی، خلیل احمد امبیٹوی نے کہی۔ تھانوی صاحب سے پوچھا گیا علم غیب کے بارے میں، انہوں نے کہا کل علم غیب یا بعض علم غیب، ٹوٹل یا پارشل؟ اگر بعض علم غیب کی بات ہے تو اس میں نبی کی کیا خصوصیت ہے؟ ایسا علم غیب تو جانوروں اور پاگلوں اور بچوں کو بھی ہے۔ نبی کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دی، پاگلوں سے تشبیہ دی۔ 16 سال اعلیٰ حضرت نے پیچھا کیا، کہا ان کو غلط ہے، انہوں نے کہا نہیں، جو لکھا ہے صحیح لکھا۔ جملہ بدلیا غیر نبی کو بھی ہے، لیکن پہلے جملے سے توبہ نہیں کی۔ چوتھے شخص نے لکھا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، علم والوں کے نزدیک یہ معنی درست نہیں۔ گویا اس نے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہ کر کے وہ چیز ہی بنیادی ختم کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، اس نے اس کا انکار کر کے کفر کر لیا، معاذ اللہ۔ یہ 4 بنیادی باتیں ہیں، اور جو ہیں وہ تو بہت ساری ہیں، یہ 4 بنیادی باتیں۔ ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا نے ان 4 باتوں پر ان کا پیچھا کیا۔ کتابوں میں ساری تفصیل موجود ہے۔ پہلے دن ہی اٹھا کے فتویٰ نہیں دے دیا، ان کو بتایا تم نے یہ غلط لکھا، انہوں نے آگے سے کٹ حجتی ضد ڈٹائی کی، نہیں صحیح لکھا ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے قرآن حدیث کا حکم بیان کر دیا کہ ایسا قائل اور قابل، قائل کا مطلب کہنے والا، قابل کا مطلب ان باتوں کو قبول کرنے والا، مسلمان نہیں ہے۔ آپ سے پوچھوں کیا آپ ان باتوں کو مانیں گے؟ اونچی یہ اختلاف، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریز کو اللہ کی رحمت کہا، انگریز کے خلاف جہاد کو حرام کہا۔ ان کے ہاں ایک اسماعیل دیلوی جس کو وہ بالا کوٹ کا شہید کہتے ہیں، اس نے اپنی کتاب تقویت الایمان، اس میں 70 جگہ نبی کی توہین کی، چوڑے چمار کا لفظ نبی کے لیے معاذ اللہ لکھا۔ سن رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا نا میں مجبور ہوا ہوں آپ کو بتانے کے لیے، اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے اصل اختلاف ہے کیا۔ لوگ کہتے ہیں جی بریلوی یہ درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے، بس اتنا فرق۔ نہ، ایسی کوئی بات نہیں، وہ نہیں پڑھتے، نہ پڑھے، محروم۔ لیکن
جب نبی کی تعظیم نہیں کریں گے جو ضروریات دین سے ہے تو بتاؤ مسلمان رہیں گے؟ اونچی کہیے۔ اب آپ اپنے ایمان سے بتائیے، جس کے ایسے عقیدے ہوں یا ایسے عقیدے والوں کو جو مومن مانے، کیا اس کی نماز ہوگی؟ جب اس کی اپنی نہیں ہوگی، اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ میں کہوں پیچھے اس امام کے اور اس کا عقیدہ درست نہیں اور میں اس کو مومن مان لوں تو کیا میں مومن رہوں گا؟ یہ ہیں وہ باتیں۔ ایک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، محرم کی سبیل کا پانی پینے سے بہتر ہے گدھے کا پیشاب پی لو، معاذ اللہ۔ مجبور ہوں آپ کو باتیں سنانے کے لیے۔ ایک صاحب نے لکھ دیا، اجمیر شریف میں جا کر سیدنا خواجہ غریب نواز کو سلام کرنا ان کی قبر کی زیارت کے لیے جانے سے بہتر ہے۔ انہوں نے جو جملے لکھے اللہ کی پناہ، وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے زنا کر لو، معاذ اللہ۔ بولیں یہ باتیں کوئی مسلمان مان سکتا ہے؟ لیکن لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں۔ انہوں نے کہا جس طرح ابو جہل بت پرست تھا تم لوگ قبر پجاری ہو، جس طرح وہ اپنے بتوں سے امیدیں باندھتے تھے تم اپنے ولیوں سے باندھتے ہو۔ میں نے اس کا کتنی مرتبہ جواب دیا ہے۔ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو اللہ کا شریک مانتے تھے۔ ہم کسی نبی ولی کی پوجا نہیں کرتے، کسی نبی ولی کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، مخلوق مانتے ہیں، کسی کی اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے، نبیوں ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم بھی وہ کرتے ہیں جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ تعظیم بھی ہم کرتے نہیں۔ اس کے باوجود وہ لوگ ہم پر فتوے لگاتے ہیں۔ آیت اتری بتوں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں، اس کو لگاتے ہیں مسلمانوں پر، نبیوں ولیوں پر۔ اور میں آپ کو یہ بات سنا چکا، بخاری شریف میں حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کا بیان موجود ہے کہ امت میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو کافروں مشرکوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے سامنے پڑھیں گے قرآن، آپ کہیں گے قرآن پڑھ رہے ہیں، جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنی بات میں خوش ہے، جو اس کے پاس ہے اسی میں خوش۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں۔ ہمیں وہ مشرک اور بدعتی کہتے ہیں، نہ ہم شرک کرتے ہیں نہ ہم بدعت کرتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت۔ الحمدللہ ہم صحیح العقیدہ مسلمان ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہم صحیح ہیں، تو ان کے فتووں سے ہمارا کچھ بگڑتا نہیں۔ شریعت کا حکم ظاہر کے لیے یہ جب کبھی علماء اہل سنت کے مقابل آئے اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکے، مناظرے موجود ہیں۔ انہوں نے اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، ان کے ایک شخص نے لکھا قرآن میں تعریف ہوئی ہے، یعنی قرآن کو بدلا گیا ہے، تعریف معنوی ہوئی ہے۔ ایسی تو باتیں لکھی ہیں انہوں نے۔ میری کتاب دیوبند سے بریلی اور سفید و سیاہ پڑھیے گا۔ محنت کر کے میں نے آپ لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے یہ کتابیں لکھی ہیں، اردو، انگلش، پشتو، سندھی، عربی، سب زبانوں میں موجود ہیں۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ اگر ایمان کی حفاظت نہیں کی تو بخشش نہیں ہو سکتی۔ اب وہ جو بالا کوٹ والا جس کو یہ شہید کہتے ہیں، اس کو پٹھانوں نے مارا تھا، نبی کی گستاخی پہ مارا تھا، یہ کہتے ہیں وہ سکھوں سے جہاد کرتا ہوا مارا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، وہ وہابیہ نے جسے
دیا ہے لقب ذبیح و شہید کا، وہ شہید لیلی نجد ہے، وہ ذبیح تیغ خیار ہے، وہ نجد کی لیلا کا شہید ہے، وہ اچھوں کی تلوار سے مارا گیا ہے۔ یہ اس کو اپنا امام کہتے ہیں، جس نے نبی کے لیے وہ باتیں لکھی ہیں، میں نے کہا نا 70 کفر لکھے ہیں اس نے۔ وہی باتیں ان کے بڑوں کو کر دی جائیں، یہ برداشت نہیں کریں گے۔ نبی کے لیے وہ باتیں لکھی ہیں، اسی نے لکھا نبی کو بڑے بھائی سمجھو، بڑے بھائی سے زیادہ نہ سمجھو، اتنی تعریف کرو جتنی بشر کی ہوتی ہے، وہ بھی تھوڑی کرو۔ ان کو نبی کی تعریف پسند۔ اسی کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، یہ تو کہہ رہے ہیں نبی کی تعریف تھوڑی کرو، وہ بھی بشر کی سی کرو، وہ بھی تھوڑی کرو۔ تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں لکھا، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی۔ تم کہتے ہو بشر کی سی تعریف کرو، وہ بھی تھوڑی کرو، تو سن لو کائنات میں اللہ کے سوا جو کچھ ہے ان سب سے اچھا اور اعلیٰ ہمارا نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان لوگوں نے نبیوں کی گستاخی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ملنگ کا لفظ لکھا کہ ملنگ آ کھڑا ہوا۔ توہین ہے یا نہیں؟ اونچی، مگر ان کو پتہ نہیں کیا کیا لقب دیے جاتے ہیں۔ تو یاد رہے جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں ہم صحیح ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس کے پاس جو ہے وہ اسی میں خوش ہے۔ سن لو سن لو، اہل سنت و جماعت کے سوا کوئی صحیح نہیں۔ جو مانتے ہیں وہ کہیں اہل سنت و جماعت کے سوا کوئی صحیح نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، نبی کا فرمان۔ اور سنی کون ہے؟ ان کے عقائد واضح۔ عقائد اہل سنت آپ کو سیکھنے چاہیے۔ کتابیں موجود ہیں، تکمیل الایمان، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، اہل سنت کے عقیدوں کے حوالے سے۔ اصل عربی فارسی، اب اردو ترجمہ انگلش ترجمہ ملتا ہے۔ ہمارا اسلام، مولانا خلیل احمد صاحب برکاتی حیدرآباد والے، انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ عقائد اہل سنت کے نام سے کئی علماء کی کتابیں ہیں، علامہ طور پشتی کی بھی کتاب ہے، مگر ہم پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں۔ جس علاقے میں رہتے ہو اپنے مسجد کے امام خطیب کو کہو کہ روز ہم کو ایک عقیدہ یاد کراؤ، سمجھاؤ، گھر میں عورتوں بچوں کو سکھاؤ۔ آپ نے حوالے کر دیا ان کو سوشل میڈیا کے، بچوں کو خود بنیادی معلومات نہیں ہے، وہاں سے جو سنتے ہیں اسی کو صحیح سمجھ لیتے ہیں، بگڑ رہے ہیں۔ اگر عقیدے صحیح نہیں ہوئے تو بخشش ہو سکتی نہیں۔ بار بار کہہ رہا ہوں، مدار نجات ایمان ہے۔ اعمال اگر آپ کے غلط ہوئے، سزا بغیر سزا کے اللہ چاہے معاف کر دے، مگر جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی بخشش نہیں ہو۔ اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو۔ ہم لوگ کسی غلط بات کی تائید نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی سنی کہلانے والا اکا دکا شخص کوئی غلط بات کرتا ہے تو اس کو سنیت نہیں کہا جائے گا، وہ اس کا عمل ہوگا۔ اہل سنت کے جو صحیح عقیدے ہیں ان پر قائم رہنا ہے۔ اور سلام کرتے ہیں بریلی کے تاجدار کو
جس نے دور غلامی میں جب دین کو بگاڑنے کے لیے غیر مسلم اور ان کے اعلی کار لگے ہوئے تھے، اس دور میں اس شخص نے ہمارے عقیدوں کی حفاظت کی ہے، ہمارے ایمان کی ترجمانی کی ہے، اسی لیے ان کو اپنا امام کہتے ہیں۔ 105 سال ہو گئے ان کو، آج تک کوئی ان کے فتوے کو غلط ثابت نہیں کر سکا، ان کی لکھی ہوئی کسی بات کو قرآن حدیث کے خلاف ثابت نہیں کر سکا۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اب ان کے خلاف باتیں کرنے کا منصوبہ بن گیا کہ اعلیٰ حضرت کو متنازع بناؤ، ڈسپیوٹڈ بناؤ، کنٹروورشل بناؤ، تاکہ لوگوں کا ان پر بھی اعتبار ختم ہو جائے۔ یہ سازشیں ہو رہی۔ اب سنی آپس میں لڑوا دیے گئے، گروہ بن گئے، اہل بیت کے نام پر، صحابہ کے نام پر، طرح طرح کی باتوں پر سنیوں کو لڑوایا جا رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کچھ لوگوں کو غلط باتیں سنا کر ان کو کہا جا رہا ہے ان کو نہیں مانو، ان کو غلط سمجھو۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت کے بارے میں نامناسب باتیں کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایسا مانو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں باتیں کر کے کہا جا رہا ہے ان کو سب صحابہ سے افضل مانو۔ 1400 سال سے جو عقیدے چلے آ رہے ہیں ان پہ لڑوایا جا رہا۔ ایسے سب کا جواب یاد کر لو، اعلیٰ حضرت نے قرآن حدیث کے مطابق جو کہہ دیا ہم اس پر پکے ہیں، ہم اس پر قائم ہیں، ہمیں نئی تحقیق کی ضرورت، اونچی کہہ دیجیے، نہیں ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا ہم اس ادنا حضرت کو نہیں مانتے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت کے مقابلے کی دلیل لاؤ اگر کسی مسئلے میں ان کا اختلاف، لیکن عقائد میں تو گنجائش ہی نہیں ہے، لچک ہی نہیں ہے۔ فقہی اختلاف اگر کرتے ہو ان سے تگڑی دلیل لاؤ، بات کرو، لیکن جب عقائد کی بات آئے گی تو بال برابر بھی ہلنا نہیں ہے، لچک نہیں ہے، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، چٹان کی طرح، سالڈ راک کی طرح پکے ہو جائیں۔ ہمارے ہاں سید حسنین کاظمی صاحب آتے تھے، ساری عمر انہوں نے یہیں جمعہ پڑھا، ان کا وصال ہو گیا۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو ان کی زیارت کرائی تھی۔ انہوں نے خواب دیکھا، شیعہ تھے وہ، خواب دیکھا اسٹیج لگا ہوا ہے، اسٹیج پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیٹھے ہوئے، جلسہ ہو رہا ہے، اور اس جلسے سے والد صاحب قبلہ حضرت خطیب اعظم مولانا محمد شفیع اکاڑوی خطاب کر رہے ہیں۔ تو وہ حسنین صاحب کہتے ہیں میں وہاں جلسے میں موجود، تو حضرت علی نے مجھے کہا جیسا اکاڑوی صاحب کہہ رہے ہیں میرے بارے میں ایسا عقیدہ رکھو۔ وہ سارا خاندان 70 افراد اس خاندان کے سارے سنی بن گئے، آخر وقت تک صحیح عقیدے پہ رہے۔ آج کراچی والوں کو یاد رکھنا چاہیے 1956 سے لے کر 1984 تک ہر سال والد صاحب مجالس محرم سے خطاب کرتے تھے۔ پہلے دن توحید، دوسرے دن رسالت، تیسرے دن آزمائش انبیاء یا امتحان کا موضوع، پھر 4 دن صحابہ کے بارے میں، مسئلہ خلافت، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، ان کا ذکر، پھر 4 دن اہل بیت، مولا علی، سیدہ پاک،
امام حسن اور واقعہ کربلا باندھ کے رکھا ہوا تھا، صحابہ سے بھی اہل بیت سے بھی۔ مجال نہیں تھی کسی سنی کی ادھر ادھر ہوتا، اب لڑوایا جا رہا ہے، اب توڑا جا رہا ہے۔ کیسے لوگ ہیں؟ ہمیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم صحابہ کے جج بن جائیں؟ ہمیں کس نے اختیار دیا ہے اہل بیت نبوت یا صحابہ کے بارے میں اپنی رائے بیان کریں؟ قرآن حدیث نے ہمیں بتا دیا۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ مجھے ناراض ہونے کا حق ہے؟ اونچی عجیب لوگ ہیں جن کو نبی اپنا پیارا کہیں، جن کے لیے نبی تاکید کریں۔ فرمایا تم میں قرآن اور اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اور ہم انہی کے خلاف ہو جائیں، کیا ہمارا ایمان بچے گا؟ اونچی کہیے۔ کوئی کہے نبی کو بڑا بھائی کہہ لو، کوئی کہے نبی کے لیے یہ نہ مانو کہ وہ زندہ ہیں۔ معاذ اللہ، جو ایسی باتیں کرتے ہیں کیا ایمان والے ہیں؟ آپ ویسے ان سے کہیں گے تم نے یہ، کہیں گے ہم نے نہیں کی ہے گستاخی، ان کو جنہوں نے کی ہے ان کے بارے میں بتاؤ نا، ان کو کیا کہتے ہو؟ وہ مرتد ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وہ ایمان سے گئے یا نہیں گئے؟ تو پھر تم ان کو ولی مانو، مومن مانو، تو پھر تم کون ہوگے؟ کہتے ہیں جی کافر کو کافر کہنے کا کتنا ثواب ہوگا، کتنی رکعتوں کا ثواب ملے گا اگر ہم کافر کو کافر نہ کہیں؟ کیا پتا کسی وقت وہ مسلمان ہو جائے، تو پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، کیا پتا کسی وقت وہ کافر ہو جائے۔ جو کافر ہے اس کو کافر کہنا ضروری ہوگا، نہیں کہیں گے تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم خود کہاں چلے جائیں گے؟ میں نے یہ ساری باتیں اپنی کتاب دیوبند سے بریلی اور دوسری کتاب سفید و سیاہ میں لکھی۔ میری ویڈیو میں نے ڈاکومنٹری بنائی تھی آخر اختلاف کیوں، کیا وجہ ہے اختلاف، اس میں کون سی بات کہاں لکھی ہے، اصل کتاب دکھائی، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ میری اس کوشش سے لاکھوں لوگ سنی بنے۔ یوٹیوب پر ابھی بھی موجود ہے، پہلے سی ڈی ملتی تھی، اب ٹیکنالوجی بدلتی جا رہی ہے، لوگ پھر بھی اس کی یو ایس بی بنا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اہل حدیث کہلانے والے اللہ کا جسم مانتے ہیں، اللہ کا جسم ہے، اللہ بہت بھاری ہے، وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے بوجھ سے کرسی چڑ چڑ کر رہی ہے، معاذ اللہ۔ ہمارا عقیدہ اللہ جسم جسمانیات سے، وہ اشارہ کرتے ہیں اللہ اوپر ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ان کی فقہی باتیں کروں تو آپ حیران، میری کتاب حقائق پڑھ لیں، ان کے گندے عقیدے پڑھنے ہیں تو پڑھ لیں۔ اور لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا، وہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، انہوں نے لکھا۔ نبیوں کے بارے میں لکھا فلاں نبی سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں نبی سے یہ، معاذ اللہ۔ یہ چاروں اماموں میں سے کسی امام کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں، اور حدیث بھی وہ جو ان کو پسند آئے، باقی حدیثوں کو نہیں مانتے۔ رفع یدین آمین بالجہر، فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، جب امام فاتحہ پڑھ لے تو خود فاتحہ پڑھنا، امام فاتحہ پڑھ لے تو اونچی آواز میں آمین کہنا، پہلی تکبیر کے سوا رکوع میں جانے سے پہلے رکوع سے اٹھ کے کانوں تک ہاتھ اٹھانا، رفع یدین جس کو کہتے ہیں۔ ان مسئلوں میں وہ بہت شدت کرتے ہیں، ہمارا اختلاف ان سے ان باتوں پہ نہیں۔
کوئی فاتحہ خلف الامام پڑھتا ہے، ہمارا اختلاف نہیں. کوئی اونچی آمین کہتا ہے، ہمارا اختلاف نہیں. کوئی رفع یدین کرتا ہے، ہمارا اختلاف نہیں. ہمارا اختلاف عقیدے پر ہے. ان وہابیوں کے عقیدے درست، نبی کی کیسی گستاخی کرتے ہیں، ذرا پڑھیں ان کی کتابیں تو آپ کو پتہ چلے. میں نے کچھ جھلکیاں اپنی کتاب حقائق میں لکھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اصل جھگڑا کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں بتا دیا. کچھ عمل نبی نے شروع میں کیے، بعد میں چھوڑ دیے. جو چھوڑ دیے امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں. امام کا پڑھنا، مقتدی کا پڑھنا، جب امام نے پڑھ لیا تو اس کا پڑھنا سب کا پڑھنا ہو گیا. امام اعظم کعبۃ اللہ میں گئے، مکہ مکرمہ میں گئے، لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پورے کعبے میں لوگ جگہ جگہ کھڑے ہو گئے، شور ہو گیا. سب باتیں کر رہے تھے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی. انہوں نے کیا اختلاف کیا کہ آپ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو، امام کا پڑھنا سب کا پڑھنا ہو جائے گا. یہ اختلاف سب بول رہے تھے. امام اعظم نے کہا اس طرح سارے بات کرو گے تو سنائی نہیں دے گا. تم اپنے میں سے ایک بہتر آدمی کو چن لو، ایک صحیح آدمی کو چن لو، وہ تمہاری طرف سے بات کرے، اس کا بات کرنا تمہاری بات کرنا. لوگوں نے کہا واقعی صحیح بات ہے، سارے بولیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی. انہوں نے ایک آدمی چن لیا کہ یہ ہماری طرف سے بات کرے گا، اس کا بات کرنا ہماری بات کرنا. آپ نے فرمایا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، میں بھی تو حدیث کے مطابق یہی کہہ رہا ہوں کہ امام تم سب کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں اپیل پیش کر دیتا ہے، تم بعد میں سارے آمین کہہ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانے کے لیے پہلے اونچی آمین کہا، بعد میں کہا کہ ہلکی آواز میں بغیر آواز کے کہنا ہے. ہم بغیر آواز کے کہتے ہیں. کوئی اگر اونچی آواز سے کہے تو ہم لڑتے نہیں ہیں، مگر ہم حنفی ہیں، ہم اونچی آمین نماز میں، اونچی آمین ہم نبی پاک نے شروع میں رفع یدین کیا، رکوع سے پہلے بھی، رکوع کے بعد بھی، سجدے سے پہلے بھی، سجدے کے بعد میں منع کر دیا. ہم اس منع کرنے پر قائم ہیں. کوئی اگر کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ غلط ہے، لیکن وہ موصل الی الصواب نہیں ہے کیونکہ نبی نے منع کر دیا. ہمارا جھگڑا ان باتوں پر نہیں ہے، ہمارا جھگڑا ان کے غلط عقیدوں پر ہے. ان کے عقیدے درست نہیں ہیں اور اختلاف عقائد پر ہے، اصولی ہے، فروعی نہیں. مگر وہ اللہ کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، دایاں پاؤں دائیں نمازی پہ چڑھا دیتے ہیں، اس کے پاؤں پہ بایاں پاؤں بائیں نمازی کے پاؤں پہ چڑھا دیتے ہیں، چوڑے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، اکڑ کے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں. ان سے پوچھو جی اس طرح کیوں کھڑے ہو؟ کہتے ہیں جی اگر رستہ چھوڑیں تو شیطان گزرتا ہے، تو جو بیچ کا پھاٹک کھول دیا وہ کس کے لیے کھولا؟ اسکنوا فی الصلاۃ کیا حدیث میں نہیں ہے؟ حدیث میں نہیں ہے نماز میں نرم پڑھو. یہاں کڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے. ان کے طور طریقے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے. میں نے جو نشانیاں بتائیں آپ ان میں صاف نظر آتی ہیں. شروع میں جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، مودودی صاحب ہیں، انہوں نے بھی الگ عقیدے نکالے. گکھڑوی صاحب ہیں، انہوں نے الگ عقیدے نکالے. چکڑالوی ہیں، انہوں نے الگ عقیدے. پرویزی ہیں، انہوں نے الگ عقیدے نکالے. یہ اس لیے آپ کو بتایا، آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں. جان لیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر، اہل سنت و جماعت، نبی پاک اور صحابہ کے طریقے پر. غوث پاک صالحین کے امام ہیں، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ خواجہ غریب نواز صالحین کے پیشوا ہیں، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ میں یا نبی کہہ کے پکاروں یا رسول پکاروں تو یہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں.
اللہ کے سوا کسی کو یا نہ کہو، قبرستان میں جا کر خود کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، کہاں گیا ان کا فتویٰ؟ یہ جس کو چاہے مان لیں، جس سے چاہے مانگ لیں، ان کی توحید، ان کا عقیدہ سلامت رہے۔ میں یا رسول مدد یا علی مدد کہوں تو ان کو مرچیں لگتی ہیں۔ میں نے آپ کو ان باتوں کا ہزاروں مرتبہ جواب دیا ہے، چونکہ یہ موضوع آیا، یہ آیت آئی، اس لیے میں نے آپ کو کچھ فرقوں کی پہچان بتا دی۔ تفصیل بہت ہے۔ اللہ فرماتا ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گروہ گروہ، ٹکڑے ٹکڑے، گروپ گروپ بن گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے۔ نہیں میں صحیح ہوں، جو میں ہوں صحیح ہوں۔ صحیح وہ ہے جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے، صحیح وہ ہے جو اللہ کے رسول کے نزدیک صحیح ہے۔ عند اللہ و عند الرسول، جو حق و ثواب نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصول جو نبی پاک کے نزدیک سچ اور صحیح نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر مسلمان کو نہیں جی وہ بھی صحیح ہوں گے، ان کے پاس بھی دلیل ہوگی۔ کیا دلیل ہوگی؟ جب واضح احکام آ گئے تو اب رعایت نہیں ہوگی۔ کسی بھی بدعقیدہ کے لیے نرمی نہیں رکھنی، نرمی، ذرا زور سے کہیں۔ نہیں جی زمانہ بدل گیا، کسی کو کچھ نہ کہو، گٹر کے پانی کو بھی شربت کہو، نہ، ایمان کے معاملے میں رعایت ہو سکتی۔ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط۔ ہم سچ کی، صحیح کی پیروی کریں گے، غلط کی کسی طرح رعایت نہیں کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی رشتے ناتے مولانا صاحب کہاں جائیں، تو پھر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تمہاری کسی سے لڑائی ہو جائے، پیسے کا جھگڑا ہو جائے، کوئی اور تمہارا جھگڑا ہو جائے، اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے ہو، نام سننا پسند نہیں کرتے، ایمان کے معاملے میں کیوں نرمی کرتے ہو؟ نہیں جی ہم ان سے نہیں ملیں گے، کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، ایمان کی بات ہے، سب اللہ کے ہی ماننے والے ہیں، جس کے پیچھے چاہو نماز پڑھ لو، تو یہی کام پھر دوسری جگہوں پہ کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کیوں اڑ جاتے ہو؟ ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یاد رکھنا گناہ گار اور ہے، بے ایمان اور ہے۔ جس کے عقیدے درست نہیں اس کے ساتھ رعایت ہو سکتی نہیں۔ جو میرے نبی کا ادب نہیں کرتا میں اس کا کسی طرح ادب نہیں کروں گا۔ جو میرے نبی کا وفادار نہیں میں اس کا دوست ہو سکتا یا اس کو اپنا دوست کہہ سکتا نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں کیا تھا؟ پڑھو بخاری پڑھ لو، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ۔ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ نہیں کر رہا، وہاں پر اتنا سخت معاملہ تھا، جو بدعقیدہ تھے حکم تھا ان کو قتل کر دو، یہ تھا وہ ماحول۔ کیوں کہ وہ سسٹم کو خراب کرتے ہیں، وہ دین کے نظام کو خراب کرتے ہیں۔ آپ کو زخم ہو جائے تو آپ فوراً اس پہ چیرا لگواتے ہو کہ باقی جسم خراب نہ ہو جائے، اس میں زہر نہ پھیل جائے، اور آپ کہتے ہو پالو، پالنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر بیماری سارے معاشرے میں جاتی ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ بدعقیدگی کی کوئی گنجائش اونچی کہہ دیجئے نہیں۔ اگر کوئی کسی غلط عقیدے پر ہے فوراً توبہ کرے، کیا کرے؟
کیا کرے؟ توبہ کا مطلب جو غلطی ہو گئی اس پہ شرمندہ، آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ معلومات نہیں تھی، توبہ کر لیں۔ آپ ان سے رشتے ناتے جوڑو گے، نتیجے میں پھر آپ کا ایمان بچنے والا نہیں، کیونکہ رعایت ہو جائے گی۔ آپ رعایت کی وجہ سے حق بات نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ منافقت آئے گی۔ ایمان کے معاملے میں کوئی لچک ہو سکتی نہیں۔ تو یہ میں نے مختصراً آپ کو فرقوں کے حوالے سے بتایا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی طرف لوٹتے ہوئے، رجوع لاتے ہوئے۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، جبھی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ تکلیف آتی ہے، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی طرف، یا اللہ اب غلط راستے پہ نہیں جائیں گے، تیری طرف آئیں گے۔ پھر وہ اپنی مہربانی فرما دیتا ہے اپنی طرف سے، ادھر تکلیف گئی اور پھر وہی حرکتیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی قادر اور قدیر ہے۔ لفظ قادر کے معنی سب کچھ کر سکتا ہے۔ سب کچھ سے مراد گناہ نہیں لینا، عیب نہیں لینا۔ اللہ تعالی قادر ہے، کوئی شے اس کی قدرت سے باہر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے لیے کوئی عیب سوچیں گے، اس کے لیے کسی عیب کا تصور بھی ممکن نہیں، کیونکہ اللہ وہ چاہتا نہیں۔ شیئن قدیر کا مطلب چاہے پر قادر، اللہ جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے، اور وہ ہرگز ایسی کوئی بات اس کے لیے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے لیے عیب کا چاہے، ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالی بتا رہا ہے مکہ کے مشرکوں کے بارے میں، در مضر، یہ آپ لفظ بولتے ہیں، کوئی نقصان، آپ نقصان کہتے ہیں، اصل لفظ نقصان ہے، بہرحال کوئی ان کو نقصان پہنچتا ہے، بھوک آ جائے، قحط پڑ جائے، بارش بند ہو جائے، بیماری آ جائے، کوئی اور تکلیف آ جائے، کوئی آفت، کوئی بلا آ جائے، کوئی ایسی چیز جو ان کو ایذا پہنچائے، تو اپنے پروردگار کو پکارتے، اس وقت اللہ کو پکارتے۔ اس وقت ان کو بت یاد نہیں رہتے، اللہ کو پکارتے ہیں، دراں حالے کے اس حال میں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، لوٹنے والے ہوتے ہیں، کبھی دعا کر رہے ہیں، کبھی رو رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کیونکہ ان کو یقین ہے اللہ کے سوا کوئی دکھ درد ٹالتا نہیں۔ اس کے بت یہ جو بنے ہوئے ہیں، اس لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اس نے مشرک نے بنائے ہوئے بت، وہ اس کو نہیں سوچتا، وہ اس وقت کس کو سوچتا ہے؟ اللہ کو۔ اس وقت وہ نہیں کہتا کہ یہ بت طاقت رکھتے ہیں، وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ ثم اذا اذاقہم، تو جب اللہ انہیں چکھاتا ہے، منہ، اپنی طرف سے رحمت، جب اللہ ان کی تکلیف کو ہٹا کر، دور کر کے ان پر مہربانی کرتا ہے، یعنی انہیں دکھ درد سے نجات ملتی ہے، بارش ہو جاتی ہے، رزق ہو جاتا ہے، تندرستی مل جاتی ہے، اذا فریق منہم، اس وقت ایک گروہ، ایک گروپ، بربہم یشرکون،
پھر اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے، پھر اسی بت کا سلسلہ، پھر اسی کا سلسلہ۔ اللہ نے تندرستی بخشی تھی مگر وہ اپنے بت کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ایک گروہ کی تخصیص کیوں ہے؟ اللہ کیوں نہیں فرماتا وہ سارے؟ نہیں فرمایا ان میں سے ایک گروہ۔ یہ جو بات تھی جو ظاہر ہوئی، یہ ایک گروہ سے ظاہر ہوئی تھی، سب کے سب ایسے نہیں۔ تو جب ایک گروہ سے ظاہر ہوئی تو اللہ نے اسی کے لیے فرمایا۔ چنانچہ دوسری مقام پر فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ کہ جب اللہ نے انہیں نجات دی تو ان کا ایک گروہ میانہ رو ہو گیا۔ دوسری جگہ بھی بیان ہے۔ اب میں نے یہاں پھر آپ کو وہ بات سنانی ہے، کیونکہ نہیں سناؤں گا تو آپ کو پھر کوئی بہکائے گا۔ کہتے ہیں دیکھو وہ اپنے بتوں کو، اللہ کو پکارتے تھے مشکل میں، پھر اپنے بتوں کی طرف چلے جاتے تھے۔ تم بھی اللہ کو پکارتے ہو، پھر تم اپنے بابوں کی طرف چلے جاتے ہو، ولیوں کی طرف چلے جاتے ہو۔ یہ کہہ کے آپ کو کہے گا کہ جو ان کا حال تھا وہ تمہارا حال ہے۔ میں نے پھر جواب دیا، آپ کو بار بار جواب دیا ہے، الحمدللہ ہم ہرگز شرک نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانتے، اللہ کے مثل نہیں مانتے، برابر ہونا تو دور کی بات ہے۔ ہم نبیوں ولیوں کو ہرگز نہ اللہ کا ٹکڑا مانتے ہیں، نہ اللہ جیسا مانتے ہیں، نہ اس کی مثل، نہ اس کا شریک، نہ اس کے برابر۔ ہم ان کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، کوئی ان میں سے عبادت کے لائق نہیں۔ ہاں یہ تعظیم کے لائق ہے، وہ تعظیم بھی جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ تعظیم بھی ہم کرتے نہیں۔ ہمارا ان کے بارے میں کوئی ایسا خیال نہیں کہ یہ ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ہاں اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، خود سے نہیں کرتے، اللہ کی۔ آپ کو قرآن میں ملتا ہے، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں شفا دیتا ہوں برس والے کو اور مادرزاد اندھے کو۔ حضرت عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں میں شفا دیتا ہوں۔ اللہ ان کے اس فرمان کو قرآن میں بیان فرما رہا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ نے ساتھ میں کیا کہا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، کرتا میں ہوں اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ کوئی نبی ولی خود سے کوئی کمال رکھتا نہیں، تو اللہ اس کو کمال دے تو اللہ کا دیا ہوا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھنے کا کمال کس نے دیا؟ اللہ زیادہ کمال دے دے، مجھے زیادہ نظر آنے لگے تو کیا انکار کر دوں؟ اللہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، پھر وہ اللہ کی عطا سے دور و نزدیک دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تصرف کرتے ہیں۔ تو بت پرستوں کا حال اور تھا، ہم ان جیسے، اونچی کہہ دیں تو جو کہے کہ نہیں وہ بھی ایسا کرتے تھے تو وہ بولو ظالم ہے یا نہیں؟ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی عقیدہ شرکیہ نہیں، شرک والا کوئی عقیدہ نہیں۔ ہم یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث مدد پکارتے ہیں تو اللہ کی عطا کا مظہر سمجھ کے، یہ نہیں کہتے کہ نبی خود سے کرتا ہے، علی خود سے کرتا ہے، ولی خود سے کرتا ہے، نہیں۔ ان کو نبی بنایا اللہ نے، ان کو کمال والا بنایا اللہ نے، ان کو طاقت عطا فرمائی اونچی۔ او بھئی عجیب لوگ ہو، یہ چیز کھاؤ گے طاقت آئے گی۔ وہ جو غذا کہتے ہو جی آج کل مثلاً ڈرائی فروٹ، یہ جو نٹس ہیں ان کو آپ ڈرائی فروٹ کہتے ہو، انگلش والے ڈرائی فروٹ اور چیزوں کو کہتے ہیں، وہ جو پھلوں کو خشک کر لیں ان کو کہتے ہیں۔ یہ کیپسول ہیں، اخروٹ ہے، کاجو ہے، بادام ہے، پستہ ہے، چلغوزے ہیں، ان کے اندر جو تاثیر ہے مانتے ہو یا نہیں؟ ذرا اونچی کہہ دیں، کس نے رکھی ہے؟ تو جو اللہ ان چیزوں میں طاقت رکھ رہا ہے اپنے بندوں میں نہیں رکھ سکتا؟ کیسے لوگ ہو؟ لوہے میں اثر کس نے رکھا ہے؟ اونچی۔
ہوا میں اثر کس نے رکھا ہے؟ پانی میں اثر کس نے؟ تو یہ سب بھی مخلوق، نبی ولی بھی مخلوق، نبی ولی اعلیٰ مخلوق، جب ان چیزوں میں اتنا اثر ہے، نبی ولی میں کتنا؟ دینے والا کون؟ تو اللہ کا دیا ہوا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اونچی کہیے۔ تو جو انکار کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ تو آپ کو جان لینا ہے۔ وہ کہیں گے نہیں تم بھی ویسے ہی ہو، تو ان سے کہہ دینا تم ظلم کر رہے ہو، تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وہ سمجھ رہے ہیں ہم صحیح ہیں، اس میں خوش ہیں، وہ ہرگز درست نہیں۔ اہل سنت و جماعت، نبی پاک اور صحابہ کے طریقے والے درست ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اولیاء کے بارے میں، اللہ کے پیاروں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے، وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے ان کو کمال عطا کیے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے کمال والے ہیں، خود کمال والے، خود سے کمال والے نہیں ہیں۔ تو جب عطائی اور ذاتی کا فرق سمجھ آ جائے گا تو بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اگلی بات یہ کہہ دوں کہ میں نے کہا نا ہم سب بندے ہیں، مگر درجے میں ہم سب برابر نہیں۔ جن کو اللہ نے شان دی وہ زیادہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اولیاء کے کتنے درجے، عام ولی ہے، پھر خاص ولی ہیں، پھر اصحاب النوبہ جو پیپل آف ڈیوٹی، جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے، پھر ان میں رجال الغیب ہے، پھر ان میں غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، اور امنا ہیں، اخیار ہیں، نجبا ہیں، نقبا ہیں، اتقیاء ہیں، اصفیاء ہیں، ازکیاء۔ یہ اولیاء کے درجے ہیں۔ اتنے درجے تقریباً گنتی کریں گے تو تقریباً 16 بن جائیں گے۔ 16 درجے ہیں۔ کچھ لوگ 7 بیان کرتے ہیں، میں نے 16 تک بیان کیے۔ 16 درجے ہیں۔ اس کے بعد درجہ شروع ہوتا ہے صحابہ کا، پھر صحابہ میں درجے ہیں۔ صحابہ میں بدر والے، احد والے، بیعت رضوان والے، عشرہ مبشرہ، پھر خلفائے راشدین، ان سب میں حضرت ابوبکر افضل۔ پھر صحابہ سے آگے درجے شروع ہوتے ہیں نبیوں کے، پھر 1.25 لاکھ کم و بیش نبی ہیں، ان میں 313 رسول ہیں، پھر 5 نبی آخر میں آتے ہیں جن کے درجے زیادہ، جہاں سب کے درجے ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے میرے نبی کا درجہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے میرے نبی کا درجہ شروع ہوتا۔ سب سے اولا و اعلیٰ، کوئی برابری ہو سکتی ہے؟ اور نبی کی برابری نہیں ہو سکتی تو خدا کی کہاں سے سوچ سکتے ہیں؟ مگر یہ لوگ سمجھتے، مانتے نہیں۔ انہوں نے ماننا نہیں ہے، ہم نے چھوڑنا، ہم نے چھوڑنا۔ یہ بیان جاری ہے۔ میں نے خلاصے کے طور پر آپ کو بتا دیا، حزب، گروہ، گروپ، پارٹی کو کہتے ہیں۔ ہم اللہ کی پارٹی ہیں، ہم رسول کی پارٹی ہیں، اس کے سوا ہم کسی کی پارٹی، ہاں اللہ والوں کی پارٹی کو، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ جو اس کے نہیں ہیں وہ ہمارے نہیں، جو ان کے ہیں وہ ہمارے ہیں، جو ان کے نہیں وہ ہمارے نہیں۔ ذہن میں بٹھا لو۔ میں نے آپ کو بتا دیا اولیاء کرام جن کے طریقے پر چلنے کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، ان کے صحیح عقیدے۔ میں جعلی پیروں کی بات نہیں کر رہا، غلط پیروں کی بات نہیں کر رہا، میں اہل حق کی بات کر رہا ہوں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں حق دکھا اور حق پر ہی ثابت قدمی عطا فرما، حق کی پیروی کی توفیق عطا فرما، جو باطل ہے اس سے بچا اور ہر باطل سے ہمیں دور رکھ۔ یہ ہماری دعا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حق پر ہیں، حق پر، اور انشاءاللہ جنتی ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ غلط عقیدے سے، غلط عقیدے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔
ہے، سنی رہنا ہے، سنی جینا ہے، سنی مرنا ہے، قیامت میں سنی اٹھنا ہے انشاءاللہ، اور یہی کہتے ہوئے اٹھنا ہے سب سے اولا و اعلیٰ۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ بیان جاری ہے۔ میں نے چونکہ آیت آئی تھی کچھ فرقوں کے بارے میں، پچھلے جمعے بتا دیا، کچھ آج بتا دیا۔ یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھا کہ لوگ غلط فہمی میں نہ ہوں، ان کو صحیح باتیں معلوم ہو جائیں۔ اہل تشیع ان کے بارے میں بہت زیادہ نہیں بتایا، یہ اس قرآن کو صحیح نہیں مانتے، کہتے ہیں اصلی قرآن نہیں ہے یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ میں نے ان کی کچھ باتیں آپ کو بتائیں، وہ کہاں تک گئے ہوئے ہیں اللہ کی پناہ۔ سیدنا غوث اعظم نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا، اسی لیے یہ ان سے بہت جلتے ہیں۔ تو میں نے تقریباً دیوبندی، وہابی، شیعہ، چکڑالوی، مودودی، گکھڑوی، قادیانی، پرویزی، ان سب کے بارے میں بھی بتا دیا، اہل حدیث کہلانے والے تمام عقیدوں کے بارے میں بتا دیا۔ اس کو یاد کرو اور اپنے عقیدے درست کرو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے ہے، تقریباً مہینے سے زیادہ ہو چکا، فلسطین کیا ہو رہا ہے؟ کہاں ہے مسلمان؟ کہاں گئے مسلمان؟ کیا ہوا مسلمانوں کو؟ آج فلسطینیوں کا درد کیوں نہیں ہے مسلمانوں کو؟ قبلہ اول کا خیال کیوں نہیں ہے مسلمانوں کو؟ چلو ایک بات تو ہو گئی، دنیا بھر کو دہشت گردوں کا چہرہ نظر آ گیا، دیکھ لیا یہ اسرائیلی کہلانے والے کیسے دہشت گرد ہیں، پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ ان کی حمایت کرنے والے کون ہیں، دنیا نے دیکھ لیا۔ آپ کو تو چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکالی ہوں گی، غیر مسلموں نے بڑی بڑی ریلیاں نکالی اسرائیل نامی ملک کے خلاف، مگر وہ ضدی لوگ اڑے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ، ان کے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، تو ہمارے بندوں کو چھوڑو، پھر 2 مہینے جنگ کریں گے۔ مجھے آپ سے پوچھنا ہے، ہماری کچھ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ کیا ہم نے اپنے عیش و آرام چھوڑ دیے؟ ہم نے تو کرکٹ نہیں چھوڑی ہے، ہم نے تو گانے بجانے نہیں چھوڑے، ناچ گانے نہیں چھوڑے، ہم نے فضول خرچی نہیں چھوڑی، ہم نے ان کی چیزیں لینا نہیں چھوڑی یہودیوں کی، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں جنت چاہیے۔ تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، آج ان فلسطینیوں کے حق میں اپنی آواز بلند کرو، سوشل میڈیا پہ کرو، ریلیاں نکالو، ان کے لیے دعائیں کرو، جو ہو سکتا ہے کرو، ان کو پیسے بھیجو، کھانا پینا سامان جو بھیج سکتے ہو، صحیح ہاتھوں میں، غلط ہاتھوں میں نہیں دے دینا، جو ہو سکتا ہے ان کی مدد کرو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر اگر کہو گے نہیں جی انہوں نے قبضہ کر لیا جائز ہے، تو کل تمہارے علاقوں پر بھی قبضہ ہو جائے گا، پھر تم اپنا آپ بھی بچا نہیں سکو گے۔ کشمیر، فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو ظلم ہو رہا ہے، اب دنیا کو دیکھ لینا چاہیے، پتہ چل جانا چاہیے۔ اور صہیونی زائنسٹ جو کر رہے ہیں، کوئی بھی جو صحیح انسانی مزاج رکھتا ہوگا اس کو کبھی بھی پسند کر سکتا۔ 6000 سے زیادہ بچے، کتنی عورتیں، کتنے لوگ، اور گھروں کا تو شمار ہی نہیں، لاکھوں لوگ بغیر گھر کے بیٹھے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان کا درد ہونا چاہیے۔ اور پھر سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے ایمانی غیرت کی۔ سارے مسلمان مل کر باطل کو بتا دیں کہ فلسطینی تنہا نہیں ہے، ہر مسلمان ان کے ساتھ ہے۔ یہ پیغام جانا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔
اللہ تعالی ان فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے۔ ہم کمزور ہیں مولا، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، ورنہ قوم کے بچے تیار ہو کر جائیں جہاد میں حصہ لیں۔ ہمارے حکمران بے حس بے ضمیر لوگ ہیں، مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اس سرزمین پر آرام فرما، مقدس ہستیوں کا صدقہ الہی فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے خلاف لوگوں کے ہتھیار بیکار کر دے، ظالموں کے ارادے تباہ و برباد کر دے، الہی قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ یہ دعائیں کرو، بار بار دعائیں کرو، ان کے لیے آواز حق بلند کرو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ڈو میڈیکل کالج پڑوس میں ہے، ڈاکٹر بنائے جاتے ہیں وہاں ایک ایسا کام ہوا ہے جسے سن کر بہت شرم آئی۔ کیا ہو گیا ہم مسلمانوں کو؟ پردے کے معاملات، پردے کے تعلقات کھلے عام لڑکے لڑکیوں کو سکھائے جا رہے ہیں، ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں، یعنی ان کا مظاہرہ ہو رہا ہے، کیا چیز کب کیسے استعمال کرنی ہے۔ یہ وہ باتیں مسلمانوں کے ہاں اگر ہوں گی تو کہاں جائیں گے؟ میرے پڑوس میں، گھر کے پڑوس میں آئی ٹی، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو آج کل کمپیوٹر، اس کے 2 ادارے بنے، آئی بیکس اور فولیو 3۔ گزرنا ہوتا ہے گھر کے آگے سے، جانا آنا۔ میں جب سے دیکھ رہا ہوں اندر ہی اندر ایک عجیب سا خوف، مسلمان لڑکیاں غیروں جیسے لباس، کھلے عام سگریٹیں پی رہی ہیں، کمپیوٹر سیکھنے کے بہانے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ڈالروں میں کمائی سکھا دی گئی، لاکھوں روپے کماؤ، دین سے دور، حیات سے دور، اپنی زبان سے دور، اپنے کلچر سے دور۔ کیا بنے گا اگلی نسلوں کا؟ کیا یہ اچھی مائیں بن سکیں گی؟ کیا یہ اچھے باپ بن سکیں گے؟ کیا یہ مسلمان بن سکیں گے؟ یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں۔ سیاست کے نام پر سیاسی کھیل الگ جاری ہیں، عدل و انصاف کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو زوراور ہیں ان کا حال آپ کے سامنے۔ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ مجھے اور آپ کو ٹٹولنا ہے۔ اگر ہیں تو پھر ایمانی غیرت کے تقاضے پورے کریں، پھر اللہ سے وفاداری کریں، پھر نبی سے وفاداری کریں، پھر وہی لوگ ہمارے لیڈر، وہی ووٹ کا حقدار ہوں گے جو نبی کے غلام ہوں گے، جو نبی کے وفادار ہوں گے، جو دین کے پابند ہوں گے۔ جن کے نزدیک دین کی پابندی نہیں ہے وہ ہمارے دوست ہو سکتے۔ پاکستان اسلام کے لیے بنایا تھا، خوشحالی کے لیے بنایا تھا، بے راہ روی کے لیے نہیں بنایا تھا۔ سوچنا ہوگا۔ تیسری بات، ہمارے معاشرے میں اب حرام کھلانے کا رواج بڑھ گیا ہے۔ کیا لفظ کہے میں نے؟ آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کو حرام کھلایا جا رہا ہے، آپ کو زہر کھلایا جا رہا ہے، آپ کو گند کھلایا جا رہا ہے۔ یہ جو برائلر مرغی ہے، برائلر چکن، فارم چکن کہتے ہو، خالص زہر ہے۔ جو انڈے ہیں شیور کے وہ اس سے بڑھ کر گند ہے، مگر آپ کو کھلا رہے ہیں۔ جو میں نے آپ کو کہا نا حرام کھلایا جا رہا ہے، اب شادیوں میں اکثر مردہ گوشت کھلایا جاتا ہے، اکثر چیزیں ملاوٹ والی آپ کو دی جا رہی ہیں، ان میں کیا ملایا ہوا ہے؟ حرام چیزیں ملائی ہوئی ہیں۔ جیسے انڈیا کے لیے مشہور ہے، وہ زیادہ سے زیادہ چیزوں میں گائے کا پیشاب ملاتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ دیکھ لینا، مجھ پہ یقین نہیں کرو، دیکھ لینا، سارے کلپس موجود ہیں۔ خوشبو کے نام پہ آپ کو کیا دیا جا رہا ہے؟ چاکلیٹس اور ٹافیوں کے نام پہ کیا دیا جا رہا ہے؟ اپنی چیزیں،
اپنی چیزیں اختیار کرو، تسلی والی، اپنے بچوں کو اور خود کو حرام سے بچاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان یہود و نصارہ کی ان چیزوں کو، کھانے پینے کی چیزوں کو مت لو، روک جاؤ، اپنے آپ کو روک لو تاکہ ان کو معاشی نقصان پہنچے اور وہ مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں بند کریں۔ یہ مسئلہ میرے آپ کے ایمان کا ہے۔ اس وقت آپ نے کوئی اور سوچ نہیں سوچنی، ایمان کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے، ایمان پر سودا نہیں ہو سکتا۔ درست کہہ رہا ہوں؟ بتائیے تو سوچئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس دوران جو لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آنے والے لمحے میں خیر فرمائے۔ حضرت غلام نبی